السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. شیخ پورہ میں 9 افراد کے قتل کا معاملہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اعجاز آگسٹن کی مقتولین کے گھر آمد. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان اور ڈپٹی کمشنر وقاص رشید نے میلسی کا دورہ کیا. کرونا ریلیف ٹائیگر فورس رضاکاران سے بھی میٹنگ کی. بہاول نگر میں پولیس انسپکٹر سمیت 4 ملازمین میں کرونا وائرس کی تصدیق. متاثرین میں ایک لیڈی کانسٹیبل بھی شامل ہے. کرونا وائرس کا شکار ہونے والے پولیس ملازمین کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا. نیو مری طیبہ قتل کیس کا معمہ حل نہ ہو سکا. خودکشی یا قتل؟ لواحقین کا MNA صداقت عباسی کی گاڑی کے آگے لیٹ کر احتجاج. پاکستان کے دوسرے بڑے صنعتی زون ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہری پور میں واقع ایک فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی. آگ بجھانے کے 4 گھنٹے کے مسلسل آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا. کروڑوں مالیت کے نقصان کا اندیشہ. پاک پتن میں پاسکو انسپکٹر کا اختیارات کا ناجائز استعمال. غلہ منڈی ہڑتال صورتحال کشیدہ ہو گئی. شیخ پورہ میں شارٹ سرکٹ کے باعث جوتوں کی دکان میں آگ لگ گئی. فیروز وٹواں فیصل آباد روڈ پر سفائر مل کے سامنے جوتوں کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی. بہاول نگر میں زمین کا درینہ تنازع پر نوجوان قتل. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی. پولیس کی جانب سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا. شیخ پورہ میں DPO کی خصوصی ہدایت پر DSP سٹی کے زیر نگرانی تھانہ B ڈویژن کے کرائم فائٹر SHO رائے عبدالحمید کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائیاں جاری. اسسٹنٹ کمشنر خوشاب راشد اقبال کا اچانک کٹھا سگرال کا دورہ. مختلف دکاندار سبزی فروٹ فروش اور گوشت شاپ پر جرمانے کیے گئے. کہروڑ پکا ٹاؤن کمیٹی دھنوٹ کے ملازمین کا 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج. گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. نوبت فاقوں تک پہنچنے پر ملازمین نے کام چھوڑ کر دھرنا دے دیا. لودھرا میں کسان پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کے ثمرات سے محروم. قیمتیں کم ہونے کے باوجود ٹریکٹر اور زرعی آلات مالکان پرانے کرائے وصول کر رہے ہیں. کسانوں کا حکومت سے اصلاح و احوال کا مطالبہ. SHO تھانہ ماچھیوال چودھری شکیل اختر نے 5 ماہ کی اغوا کی گئی آصفہ ممتاز دختر محمد ممتاز کو سمندری کے علاقے سے برآمد کر لیا گیا. عارف والا کے تھانہ رنگشاہ کے گاؤں 52 SP میں باپ نے فائرنگ کر کے اپنی جوان سالہ بیٹی کو قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. شیخ پورہ سے نصیر احمد چغتائی کی رپورٹ کے مطابق 9 افراد کے قتل کا معاملہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اعجاز آگسٹن کی مقتولین کے گھر آمد. لواحقین سے اظہار افسوس. ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی. اس معاملے پر ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور ملزمان کو ٹریس کیا جا رہا ہے. جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں ان کے گھر قیامت کا سما ہے. صوبائی وزیر نے کہا کہ ملزمان کو عبرتناک سزا دی جائے گی تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. اعجاز آگسٹن IG پنجاب اس معاملے کی خود نگرانی کر رہے ہیں. صوبائی وزیر ہمارے گھروں میں ننکانہ کی بجائے شیخ پورہ کی پولیس تعینات کی جائے. لواحقین کا صوبائی وزیر سے مطالبہ.
میلسی سے رانا اصغر علی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ محمد جہاں زیب نے کہا کہ وزیر اعظم کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رضاکار کرونا سے حفاظتی اقدامات کی آگاہی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ لوگوں میں کرونا سے بچاؤ کا شعور اجاگر کیا جا سکے اور حکومت کی طرف سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جاری کردہ SOPs کا اختیار کیا جا سکے۔ موجودہ حالات میں ہم سب نے متحد ہو کر وبائی مرض پر قابو پانا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے کہا کہ ٹائیگر فورس کی رضاکاروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رضاکار احساس سینٹرز اور مساجد میں حکومت کی طرف سے مقرر کردہ SOPs پر عمل درآمد میں تعاون کریں گے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر فراہم کی جانے والی 19 اشیاء خورونوش کی دستیابی اور قیمتوں کے حوالے سے بھی رپورٹ دیں گے۔ اس حوالے سے رضاکاروں کو ایک مکمل ٹریننگ دی جائے گی۔ بہاول نگر سے وسیم سرور چودھری کی رپورٹ کے مطابق ضلع پولیس کے انسپیکٹر، ہیڈ کانسٹیبل اور ایک لیڈی کانسٹیبل سمیت 2 اہلکاروں میں کرونا کی تصدیق ہو گئی۔ کرونا وائرس کے شکار ہونے والے انسپیکٹر پرویز جتوئی تھانہ فقیر والی میں بطور SHO تعینات تھے، جن کو کرونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے پر انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بہاول نگر منتقل کر دیا گیا۔ انسپیکٹر پرویز جتوئی 2 روز قبل ضلعی کرائم میٹنگ میں شریک تھے۔ میٹنگ کی سربراہی RPO بہاولپور نے دورہ بہاول نگر کے موقع پر کی تھی۔ DPO قدوس بیگ، SP انویسٹیگیشن، DSPs اور 22 تھانوں کے SHOs بھی شریک تھے۔ میٹنگ کے دوران کرونا SOPs کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ 4 ملازمین کے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے سے ضلع پولیس میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ نیو مری سے ظفر سعید سٹی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل گہل کا مشہور طیبہ قتل کیس میں مقتولہ کے والد محمود احمد ستی نے MLA صداقت علی عباسی کی گاڑی روک کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ طیبہ کے والد کے مطابق نیو مری چوکی کے سب انسپیکٹر راجہ عماد نے 20,000 روپے بطور رشوت لینے کے بعد FIR کا اندراج نہ کیا۔ انہوں نے CPO سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ لواحقین کے مطابق طیبہ کو قتل کیا گیا ہے۔ اس موقع پر مقتولہ طیبہ کی والدہ کا کہنا تھا، ہماری بیٹی کو اسد ستی نے قتل کیا، پولیس بھی تعاون نہیں کر رہی، پولیس نے ہمارے بیان ہی تبدیل کر دیے۔ میری بیٹی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انصاف کیا جائے، ہمیں مزید دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بورے والا سے بیورو چیف محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقہ تھانہ فتح شاہ نزد کھادر نہر پر تیز رفتار موٹر سائیکل سڑک کنارے کھڑی تھریشر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، عورت سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور جاں بحق ہونے والے افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کی شناخت مانک علی ولد سردار علی ننکانہ صاحب تحصیل و ضلع فیصل آباد گاؤں کھپا والی، زخمی صدیقہ بی بی زوجہ محمد سرور ننکانہ صاحب گاؤں کھپا والی، عبدالستار ولد امام دین سکنا 495 EB کے ناموں سے ہوئی، جبکہ عبدالستار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا سے ہمارے بیورو چیف ذوالفقار مغل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دوسرے بڑے صنعتی زون حتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہری پور میں واقع معروف فیکٹری ایکو پیک میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس پر فیکٹری انتظامیہ نے ایمرجنسی الارم کے ذریعے فیکٹری میں موجود ورکروں سے فیکٹری خالی کروا دی۔ تاہم 1122 کنٹرول روم کو واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی فائر فائٹر موقع پر پہنچ گئے، جبکہ آگ اتنی شدید تھی کہ امدادی کارروائیوں کے لیے خانپور، ہری پور کے علاوہ دوسرے شہروں ایبٹ آباد، راولپنڈی اور واہ کینٹ سے بھی ریسکیو ٹیمیں طلب کر لی گئی۔ آپریشن میں فائر بریگیڈ اور ایک ایمبولینس نے حصہ لیا، جبکہ 4 گھنٹوں کے مسلسل آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم بروقت کارروائی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاک پتن سے ہمارے بیورو چیف ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق غلہ منڈی انجمن آڑتیاں، لیبر ایسوسی ایشن، فرٹیلائزر اینڈ پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کے پاسکو انسپیکٹر کے رویے کے خلاف ہڑتال، صورتحال کشیدہ، کاروبار بند۔ محکمہ پاسکو انسپیکٹر کا اختیارات کا ناجائز استعمال، گندم سے بھرے 15 ٹرالے غلہ منڈی سے یرغمال کر لیے گئے۔ ہم نے پاسکو انسپیکٹر کے غنڈہ گردی کے خلاف اندراج مقدمے کے لیے درخواست دی ہوئی تھی کہ انسپیکٹر ناصر بھنڈارا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور غلہ منڈی سے گندم کے بھرے ٹرالے پکڑ کر لے جاتا ہے اور اپنی مرضی سے زائد گندم بھروا کر پاسکو سینٹر لگواتا ہے۔ شیخوپورہ سے بیورو چیف شیخ سفیان علی کی رپورٹ کے مطابق فیروز وٹوا فیصل آباد روڈ پر سفائر مل کے سامنے جوتوں کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے سے تقریباً 15 لاکھ مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔
बहावन नगर से वसीम सरवर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना तख्त महल के इलाके में साबिक पटवारी शहर राय बशीर खल और मोहम्मद अयूब के दरमियान ज़मीन का दरीना तनाज़ा चल रहा था, जो शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों ग्रुपों में तसादुम के बाइस फायरिंग के नतीजे में 22 साला नौजवान मोहम्मद अयूब कत्ल हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना तख्त महल पुलिस ने भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SHO तख्त महल इंस्पेक्टर अकबर गुज्जर का कहना था कि कत्ल की तफ्तीश को मेरिट पर यकीनी बनाएंगे। शेखपुरा से शेख सुफियान अली की रिपोर्ट के मुताबिक DPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की खुसूसी हिदायत पर DSP सिटी मियां खालिद महमूद की ज़ेर निगरानी थाना B डिवीज़न के क्राइम फाइटर SHO राय अब्दुल हमीद की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश शहजाद उर्फ सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 2 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO ने DSP सिटी मियां खालिद महमूद और SHO राय हमीद को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद पेश की। खुशाब से मलिक अब्दुल करीम की रिपोर्ट के मुताबिक कट्टा सगराल में असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल का अपनी टीम के साथ अचानक दौरा। स्पेशल प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट मोहम्मद अनायत खोखर ने मुख्तलिफ दुकानदारों और सब्जी और फ्रूट फरोश और गोश्त के दुकानदारों के रेट से ज़ायद मुनाफा लेने पर जुर्माने किए और कहा कि जो भी रेट से ज़ायद कीमत वसूल करेगा हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकता, और कहा कि हमने हर सूरत महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ देना ही हमारा मिशन है। कहरोर पक्का थाना धनोट के SHO का अनोखा कारनामा। बासर जिम्मेदार के कहने पर 10 साल के उम्र के बच्चे पर FIR दर्ज। पुलिस बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए बच्चे के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक शहबाज हुसैन से। जी मलिक शहबाज, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं किरोड़ पक्का की अदालत में मौजूद हूँ, जहाँ पंजाब पुलिस का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। 10 साल की उम्र के बच्चे के साथ उन्होंने एक FIR दर्ज की है। बच्चा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम करता है और ये जो इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है ये क्यों हुई है। जी बेटा, आप बताएँ कि आपके ऊपर FIR क्यों दर्ज हुई है। मैं मर्दार से पढ़ता हूँ, ये झूठी FIR मेरे ऊपर दी है। जी बिल्कुल, इस बच्चे का कहना था कि मैं मेरे घर आए और रेड किया। पंजाब पुलिस के बहादुर नौजवान भी कह सकता हूँ और करप्ट ऑफिसर भी कह सकता हूँ, अकरम भुट्टा SHO थाना धनोट के ये कारनामा है कि ये बासर ज़िम्मेदार जो है ये पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत हैवी है, और ये जब फ़ोन करता है तो हमारे ऊपर जो है FIR दर्ज हो जाती हैं। फिर FIR दर्ज होने के बाद फिर हमसे पैसे लेके फिर राज़ीनामा करता है, और इनका ये मुतालबा है हुकूमत पंजाब से और IG पंजाब RPO मुल्तान DPO लोधरा से भी, जो पंजाब पुलिस का करप्ट ऑफिसर है अकरम भुट्टा, इसके ख़िलाफ़ फौरी जो है कार्रवाई की जाए, और जो बच्चे के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की है 10 साल की उम्र में, ये FIR जो है ख़ारिज की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी। बिहारी से जफ़र इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्का हमारे कल्चर और वसेट की ऐसी निशानी है जो आहिस्ता आहिस्ता माजी का हवाला बनती जा रही है। बस्ती या गांव के बुजुर्ग जब चौपाल या किसी खुशी गम के मौके पर इकट्ठे होते हैं तो दायरे में घूमने वाला बड़ी नड़ी वाला फर्शी हुक्का उनके इत्तेहाद, रिश्तों और ताल्लुक़ की अलामत बनता था। हुक्के को हमारे कल्चर में एक अहम अहमियत हासिल है। बिहारी के क्लब रोड पर वाक़े कारीगर आज भी इस रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं, और इस गए गुजरे दौर में जब रवायात दम तोड़ रही हैं तो रवायात के अमीन आज भी उनके गाहक हैं। हुक्के तैयार करते हुए उनकी खूबसूरत रंग बिरंगी नड़ियाँ उन माहिर कारीगरों के हाथों की महारत का मुँह बोलता सबूत हैं। 50 साल से हुक्के तैयार करने वाले कारीगर मोहम्मद अरशद का कहना है वो तवील अरसे से हुक्के तैयार कर रहे हैं, उनके काम में कोई फ़र्क नहीं आया। आज भी लोगों की बड़ी तादाद उनसे हुक्के ख़रीदने दूर दूर से आते हैं। कहरोड़ पक्का से राना अब्दुल मन्नान की रिपोर्ट के मुताबिक कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके धनोट की टाउन कमेटी के 27 मुलाजमीन को 5 माह से तनख्वाहें ना मिली। टाउन कमेटी मुलाजमीन ने एहतजाजन काम छोड़कर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि 5 माह से वो मुसलसल तनख्वाह ना मिलने पर अफसरान के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ चुके हैं। नौबत फाकों तक पहुँच गई और लॉकडाउन की सूरत हाल में भी हमें राशन नहीं दिया गया। बच्चों की अद्वियात, गैस और बिजली के बिल अदा
کرنے کی حیثیت تک نہیں رہی۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر لودھرا سے تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی رانا منصب نے اپنے موقف میں بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ کو تنخواہوں کی ادائیگی سے متعلق رپورٹ دے چکے ہیں، جلد ہی ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لودھرا سے رانا عبد المنان کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹریکٹر اور دیگر زرعی آلات کے مالکان کسانوں سے ہل، ڈرل اور دیگر کاموں کے پرانے کرائے وصول کر رہے ہیں۔ کسانوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ زرعی آلات مالکان کو ہدایات کریں کہ وہ ڈیزل کی قیمت میں کمی کے مطابق کرایوں میں کمی کرے تاکہ سستے ڈیزل کے ثمرات سے کسان بھی مستفید ہو سکیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے سے پہلے ان کے کرایوں میں کمی کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ ماچھیوال سے ظفر علی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایات پر تھانہ ماچھیوال کے ایس ایچ او چودھری شکیل اختر اور اے ایس آئی محمد عباس گھمن نے 5 ماہ کے اغوا کی گئی آصفہ ممتاز دختر محمد ممتاز سکنا 559 ای بی کو سمندری کے علاقے سے برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ ماچھیوال نے کہا کہ میں اور میرا پورا سٹاف 24 گھنٹے جرائم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ ماچھیوال کے گرد و نواح میں انشاءاللہ جرائم میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اس عمل کو ماچھیوال کے معززین نے بہت اچھا سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عارف والا سے ملک محمد اکرم کی رپورٹ کے مطابق علاقہ تھانہ رنگشاہ کی حدود میں لڑکی اپنے سسرال سے میکے آئی ہوئی تھی۔ گھریلو رنجش پر قتل کا واقعہ پیش آیا۔ علاقہ تھانہ رنگشاہ میں 25 سالہ مہوش زوجہ مالا کو اس کے والد منیر احمد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس نے لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کی جانب سے کارروائی جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 44 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔